إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں جن چیزوں سے معاملات بگڑتے ہیں، تباہیاں، بربادیاں بستیوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں اور ملکوں میں اپنے خیمے ڈالتی، حالات ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں اور انسان کا دشمن بن جاتا ہے. ان امور میں سے سر فہرست عدم برداشت کا مادہ ہے. جس قوم سے، ملک سے، افراد سے، جماعتوں سے، لوگوں سے، پارٹیوں سے صبر چھن جائے، حوصلہ نہ رہے، بردباری، تحمل اور برداشت ختم ہو جائے، یہ قومیں جلدی یا بدیر وہ گھر، وہ افراد میں نے اس صفحہ ہستی سے تاریخ میں مٹتے ہوئے دیکھے. برداشت یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات میں سے ایک صفت ہے. سورۃ البروج میں مالک الملک فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید. معاملہ اگر سختی کا ہے اور پکڑنے کا ہے اور فوری ہر بات کے اوپر بغیر برداشت کیے ایکشن لینے کا ہے، تو پھر ذرا مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا تیرا رب وہ پکڑ میں کسی سے کم ہے؟ نہیں. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ اور جکڑ بڑی سخت ہے. انہ هو یبدئ و یعید، وہ جوڑ سکتا ہے تو توڑ بھی سکتا ہے، وہ بھیج سکتا ہے تو موڑ بھی سکتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، لیکن اس کی برداشت بڑی ہے، ساری زندگی گناہوں کی لے کے
ایک توبہ کر کے آ جائے تو برداشت کر کے معاف کر دیتا ہے، اور صرف معاف نہیں کرتا، الحدود اپنی محبت کو پہلی محبت جیسی کر لیتا ہے، پیار کے دریا بہا دیتا ہے۔ ذو العرش المجید طاقتور اتنا ہے، کسی سے مرغوب ہو کے یہ نہیں کرتا، ایسے عرش پہ مستوی ہے کہ جہاں کسی کی اپروچ نہیں، فعال لما یرید، مرضیوں کا مالک اتنا ہے کہ جو چاہے کر ڈالے، پوچھنے روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ یقین نہیں آتا تو حل عطا کا حدیث الجنود، تیرے پاس ان بڑے لشکروں، بڑی فوجوں اور بڑی سپاہ، قوت اور طاقتور بڑے بڑے گروہ جو حق کے مقابلے میں آئے، ان کی خبر نہیں پہنچی؟ فرعون و ثمود، سمودیوں نے کیسے تباہی بربادی اور فساد پھیلایا تھا، اور فرعون نے کیسی چالیں چلی تھی۔ تیرے رب کی پکڑ ایک غوطے کی مار، اور پوری قوم سمود صرف ایک آواز اور ایک چیخ کی مار۔ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ یہی بات سورۃ الفجر میں فرماتے ہیں، اور قسم اٹھائی والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم، اکثر قوموں پہ عذاب فجر کے وقت آیا ہے، یا دوپہر کے وقت سوتے میں آیا ہے، یا پچھلی رات میں بے خبری میں آیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ولیال عشر، دنیا کے 10 بہترین دن ذوالحجہ کے، ان کی راتوں کی قسم، والشفع والوتر، طاق اور جفت راتوں کی قسم، واللیل اذا یسر، راتیں جب چل پڑے اور ڈھلے ان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قوموں کا تذکرہ کیا اور کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد، تجھے تاریخ نے یہ خبر نہیں دی کہ تیرے رب کی پکڑ کیسی تھی اور ڈھیل کیسی تھی؟ عادیوں کو قد دیے تو لمبے لمبے ستون بنا ڈالے، ارم ذات العماد، انہوں نے بڑی بڑی شہر آباد کیے۔ شہر ارم کو دیکھو، ستونوں والی ان کی بلڈنگیں دیکھو، اللہ کی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسی تعمیرات ابھی تک دنیا میں نہیں ہوئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود کو دیکھو کہ پہاڑوں کو گھڑ گھڑ کے گھر بنائے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کی سخت گیریاں کہ نہ ماننے والوں کو برداشت نہیں کرتا تھا اور جسموں میں میخیں ٹھوک دیتا تھا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، ان قوموں نے سرکشی کو شہروں میں آبادیوں میں پھیلایا اور بغاوت پہ اترے، برداشت کے مادے ختم کر دیے اور اپنے مخالفین کو کاٹنے لگے، ان کی نسلیں مٹانے لگے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، خانہ جنگی، لڑائی، تباہی، بربادی کو عام کر دیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب نے پھر ان پہ جب اپنی سزا کا درہ چلایا، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب حوصلے والا ہے، بردبار ہے، غافل نہیں ہے، وہ تو گھات میں ہے کہ کب جو ہے یہ بگڑنے سے نہ رکیں اور اپنی ساری انتہاؤں کو چھو جائیں، حدیں کراس کر جائیں اور میری حدود کو پامال کرنے پہ اتریں۔ تو پھر جب میری بے آواز لاٹھی حرکت میں آتی ہے تو پھر میری پکڑ کو تم نے نہیں دیکھا، لیکن میرے بندو کو تعارف کروا دیجئے۔ اور یہ تعارف آپ ہر جمعے سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ مالک فرماتے ہیں کہ محبوب اپنی امت کو کہہ دو وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، میری پکڑ اور جکڑ بڑی سخت ہے لیکن میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ اور میرا یہ تعارف وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ چھوٹے چھوٹے بندوں کے گناہ تو دیکھتا ہی نہیں،
اور سر پہ چشم کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، دیگر خوبیوں کی وجہ سے، اچھائیوں کی وجہ سے عام صغیرہ گناہوں کو ویسے مٹائے رکھتا ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر تیرے رب کا بھی قاعدہ وہی ہو جو تمہارا ہے، ہر بات پہ ڈانٹ، ہر بات پہ پکڑ، ہر بات پہ تانے، ہر بات کے اوپر جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا اور لوگوں کو شو کروانا کہ جو ہو رہا ہے میں جانتا ہوں، کون کیا کر رہا ہے مجھے علم ہے، اور جیسے تم فوری سزائیں دیتے ہو، پکڑتے ہو اور تمہاری برداشت کام نہیں کرتی. لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر تیرے رب نے بھی لوگوں کے جرموں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، سیئات کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیا، لعجل لهم العذاب، تو پھر دنیا میں ہر وقت فوری پکڑ ہو اور اسی وقت عذاب ہو. بل لهم موعد، ہم نے ایک ٹائم اور ایک وعدہ مقرر کیا ہوتا ہے. ہم ڈھیل دیتے ہیں، باغی سمجھتا ہے کہ مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں. ہم وقت دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ٹائم میرا چل رہا ہے. ہم موقع پہ موقع دیتے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ میری جڑیں بڑی مضبوط ہو گئی ہیں. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور جب تیرے رب کے پکڑ کا ٹائم آ جائے پھر ساری دنیا بھی مل کے چھوڑا نہیں سکتی، پھر تیرے رب کے علاوہ ٹھکانہ کہیں نہیں. اور اسی چیز کو اللہ تعالی نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا. مالک کہتے ہیں لوگوں میری برداشت دیکھو، وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر تیرا رب لوگوں کے ظلم، لوگوں کی زیادتیاں، لوگوں کی بربادیاں اور بغاوتیں، ضدیں اور انائیں، ہٹ دھرمیاں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے پہ پکڑنے لگے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، پھر زمین پہ کچھ چلنے والا چوپایا یا جاندار چیز نہ بچے. اگر ظلم کی وجہ سے تیرا رب پکڑنے لگے، ہر طاقتور جو مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے تیرا رب زمین کو صاف کر دے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ تیرے رب کی برداشت ہے کہ وہ اپنے حوصلے سے، ہمت سے، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ بندوں کو پھر بھی موقع دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آخری انتہا کو اور پوائنٹ کو چھوتے ہیں تو پھر وہ بچنے کے قابل نہیں رہتے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب آخری انتہا کو چھو لیں اور وقت آ جائے تو پھر ان کی بھاگ دوڑ، ہاتھ پاؤں مارنا، ان کا چیخنا، ان کا رونا، آمنت برب موسیٰ و ہارون کہنا، پھر کسی کام کا نہیں رہتا. حضرات، اللہ کا یہ تعارف ابتدا میں اس وجہ سے کروایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، پکڑ بھی رکھتی ہے مگر حوصلہ بھی کمال ہے. اللہ کا ایک وصف اور صفت عالیہ یہ بھی ہے کہ وہ صبور ہے، بڑا صبر ہے تیرے رب میں، وہ حلیم ہے، بڑے حوصلے والا ہے، وہ عفو ہے. اللہم انکا عفو، اللہ تو دیکھ کے اگنور کرتا ہے، گناہ کرنے کا ٹائم دیتا ہے. اللہ تو چاہے تو آنکھ کی نظر چھین لے، تیرے میں اتنی طاقت ہے. فعال لما یرید، کانوں کی سماعت چھین لے. اللہ دل کے برے ارادے اسی وقت سلب کر لے. اللہ قدم اٹھنے لگے تو قدموں کے اندر سے جان چھین لے. اللہ گناہ کرنے کے لیے جسم میں اٹھان پیدا ہو، پروان پیدا ہو، اللہ تو اس کی اٹھان اور پروان کو چھین لے. یہ ساری چیزیں تیرے اندر ہیں مگر پھر بھی تیرے حوصلے. عفو تو حب العفو، پھر بھی کہتا ہے کہ چل بندہ ہے میرا. جیسے باپ کہتا ہے نا ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، اللہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلیں آج نہیں کل سدھرے گا، اور ٹائم دے دو اور دے دو. یہ ہے تیرے رب کا تعارف.
چاہے تو جو مرضی کر دے، مگر ٹائم دیتا ہے۔ اور انسان کو بھی اللہ نے اپنے صفت پہ اور اپنی وصف پہ پیدا کیا، اللہ نے اپنی فطرت پہ بنایا، بندے میں پکڑ کی طاقت رکھی ہے، ایکشن کی قوت رکھی ہے، اللہ نے اس میں گرمی رکھی ہے، غصہ رکھا ہے، اٹیک اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو آزادی دی ہے، مگر ساتھ میں برداشت کی لگام بھی پہنائی ہے۔ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید الحمد سے لے کے والناس تلک جو سبق پڑھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حوصلے میں رہے، اوقات میں رہے، تھوڑا صبر کر، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے وبشر الصابرین، صبر والوں کو، حوصلے والوں کو، برداشت والوں کو اور تحمل والوں کو، بردباروں کو، اب وہ درگزر کرنے والے، وقار کے ساتھ چلنے والے، حوصلے اور ہمت میں رہنے والے، ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ جو مرضی ہو جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، یہ اکیلا بھی بچے تو کیا کہتا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ جو کچھ کیا ہے سب اللہ کا تھا، رب نے ٹائم مقرر کیا تھا، مولا نے لے لیا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، باری ہماری بھی لگی ہوئی ہے، وقت آنے والا ہے۔ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى، سبق سکھایا پیغمبر نے، موت واقع ہو گئی ہے۔ 70 شہداء احد میں پڑے، 70 شہداء ڈیرے معونہ پہ پڑے۔ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ جو لے لیتا ہے وہ رب کا ہوتا ہے، جو دیتا ہے اسی کا ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے، نوحہ نہیں، جزا بزا نہیں، گرے بان نہیں پھاڑنے، اپنے بال نہیں نوچنے، منہ پہ تماچے نہیں مارنے، سینہ کو بھی نہیں کرنی، اپنی کمرے چھلنی نہیں کرنی، بلکہ تحمل اور حوصلہ، بردباری، حلم اور انات، وقار، یہ وہ خوبیاں ہیں جو تیرے رب کو پسند ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان صبر کرنے والوں کو، برداشت کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ خوشخبری ہے، جن چیزوں میں صبر ہو، حوصلہ ہو، وقار ہو، یہ اس چیز کو مزین کر دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا دنیا میں جس چیز میں بھی رفق آ جائے، نرمی آ جائے، تحمل آ جائے، بردباری آ جائے، حوصلہ آ جائے، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانا، یہ اسے ایسے مزین کر دیتا ہے جیسے سونا بھی نہ چمکتا، حسین و جمیل بنا دے۔ بڑے بڑے گوہر، بڑے بڑے در، بڑے بڑے موتی، سیم و زر، وہ چمک نہیں رکھتے جو نرمی میں، پیار میں، تحمل میں، بردباری میں، حوصلے میں، رفق میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ یہ بیان کرنے کے بعد ساتھ میں اس کا متضاد بھی بتایا، وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانًا، جس چیز میں نرمی نہ رہے وہ استعمال کے بھی قابل نہیں رہتی، وہ استعمال کے قابل بھی نہیں رہتی۔ حضرات، صابن تھوڑا سخت ہو جائے، اسے جھاما بنا لیجئے، شاید کہ نہانے کے قابل نہیں رہا۔ آپ بے شمار چیزوں کو دیکھتے ہیں، نرم ہے تو ٹھیک، یہاں تو روٹی بھی نرم ہو تو کھائی جاتی ہے، سخت ہو تو وہ بھی چھوڑ دی جاتی ہے۔ آپ اور میں، ہم پھر انسان ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ متفق علیہ روایت جو امام بخاری اور امام مسلم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کی، لوگو ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، تیرا رب بڑا رفیق، بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑا نرم، بڑا مہربان، اور تیرے رب کو بھی اچھا لگتا ہے
کہ انسان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں پیار، ان میں محبت، ان میں نرمی، ان میں انا، ان میں وقار، ان میں عزت، ان میں آبرو، اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں، عجلت کے فیصلے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوب کہا ہے، کمال کی بات۔ بڑے سارے لوگوں کو میں نے 2 موقعوں پہ شرمندہ ہوتا دیکھا ہے۔ جب خوش ہوتے ہیں تو وعدہ کر لیتے ہیں، اور جب ٹینشن میں یا تکلیف میں ہوتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں۔ خوشی میں کیے ہوئے وعدے حالات جب بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں۔ وہ خوشی کے کیے وعدے جب پورے نہیں ہوتے تب نتائج بھیانک۔ آج اگر ہم اپنی قومی بربادی کا سبب دیکھیں تو ہم سارے سانپوں کے ڈسے ہوئے نہیں ہیں، وعدوں کے ڈسے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ 70 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے۔ رب کا قرآن عملاً نافذ ہے، لیکن کیا مجال جو ہم نے کیا؟ رب کا سسٹم رائج ہے۔ مشرق، جس دن جس جگہ رب نے سورج کے نکلنے کا تعین کیا ہے، رب المشارق نے وہیں سے نکلے، رب المغارب نے جہاں غروب ہونے کی جگہ رکھی ہے وہ ایک پل کے لیے اور 1 انچ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ یہ بگڑا ہے تو انسان بگڑا ہے۔ یہ باتوں کے ڈسے ہوئے لوگ خوشیوں میں مجھے موقع دو، میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا حضرات، اور جب ٹینشن میں آئے، تکلیف میں آئے، پھر ایسے ارادے کیے کہ خود بھی مر جاؤ، قوم کو بھی مار دو، خود خوشیوں پہ اتر آؤ، گردنیں اتار دو، خانہ جنگی پیدا کر دو، لوگوں کو لڑا دو اپنے مقاصد لینے کے لیے۔ جو مرتا ہے مرے، جو بھاڑ میں جاتا ہے جائے، میرے مقاصد پورے ہوں۔ حضرات، یہ عدم برداشت ہے، اس کے پیچھے سینکڑوں اسباب۔ آج کی ملاقات کا موضوع ہماری اس بستی میں، اللہ کی اس دھرتی پہ، مالک کے دیے ہوئے اس ملک میں، وطن عزیز میں عدم برداشت کا جو اس وقت پھیلاؤ ہے، الاؤ ہے، جلاؤ گھراؤ ہے، مار دھاڑ ہے، قتل و غارت ہے، خانہ جنگی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انسلٹ کرنے والا، تحقیر والا، توہین والا، آبرو ریزی والا جو ہمارا بیہیو اور کردار ہے، اس نے پہلی قوموں کو بھی برباد کیا۔ کل میں نے شام میں دیکھا، اس سے پہلے میں فلسطین میں دیکھا، لبنان میں دیکھا، الجزائر میں دیکھا، لیبیا میں دیکھا، مصر میں دیکھا، عراق میں دیکھا۔ لوگوں، یہ عدم برداشت تھی کہ جس نے پہلے آپس میں لڑایا، غصے کے الاؤ آگ جلائی، اور پھر اس پوری قوم کو اس نے بھسم کر کے رکھ دیا۔ ہاتھوں کی بنائی ہوئی بلڈنگیں آج چاروں طرف کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں۔ تو اگر پیچھے سبب ڈھونڈیے گا تو عدم برداشت آپ کو نظر آئے گی۔ اس لیے ایک قومی دھارے میں رہتے ہوئے ہمارا قومی فریضہ بھی ہے، افراد ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، جماعت اور گروہ کے اعتبار سے، ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور دشمن کو موقع مت دیں۔ اس حوالے سے جو موٹے موٹے معاملات ہیں ان کی طرف آنے سے پہلے میں تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ مدینہ منورہ ہے، ریاست مدینہ ہے، وفد آ رہے ہیں۔ یہ ایک وفد آیا ہے محبتیں لے کے، تڑپ، ایمان کی آرزو اور تمنا، بڑی تیزی اور بڑی جلدی۔ جب بندے کو کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہو، منزل تک پہنچنا ہو، تو پاؤں بھاری ہو ہی جاتے ہیں، ریسیں تیز ہو ہی جاتی ہیں، گاڑیوں کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ شادیوں میں واپس لوٹتے ہوئے کبھی گاڑیوں کو دیکھا کریں، کیسے مقابلے ہوتے ہیں،
آج یہ کاروان چلا ہے، وفد ہے بنی عبد قیس کا، اور جس کی نگرانی میں چلا ہے قوم کا سردار اشج ہے۔ جب مدینے کے پاس آئے انہوں نے اپنی سواریاں وہی چھوڑی اور دوڑیں لگا دی، شوق کی انتہا، ذوق اور تڑپ، موج در موج، فوج در فوج، یوں مدینے میں لپ کے محبت دیدنی تھی۔ شوق بڑا خوبصورت تھا، میرے محبوب نے استقبال کیا، اور پھر پتا چلا کہ قوم آ گئی ہے، افراد آ گئے، عوام آ گئی ہے، مگر ان کا سردار ابھی نہیں آیا۔ کہا سردار کہاں ہے؟ کہا وہ پیچھے قافلے کی سواریوں کے پاس، سامان کے پاس ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اس نے جن کی سواریاں نہیں بندھی تھی، اپنی قوم کی سواریاں ان کو باندھا، جن کے گھٹنے نہیں بندھے تھے اونٹوں کے گھٹنے باندھے، جو سامان ادھر ادھر تھا اسے پراپر جگہ پہ رکھا، گرد و غبار سے اٹا ہوا آیا تھا وہاں پہ پانی کا اہتمام کر کے نہایا، صاف ستھرا ہو کے لباس تبدیل کر کے بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑے تحمل اور وقار کے ساتھ میرے محبوب کی دربار میں آیا۔ قوم اٹھی، عوام نے اٹھ کے استقبال کیا، ہمارا سردار آیا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا، جملے اور الفاظ سنیے، قوم بڑے ذوق شوق سے بھاگ کے آگے آئی تھی، پہلا نمبر پہلے آنے والے کو ملنا چاہیے تھا، مگر آقا فرماتے ہیں جملے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشج عبد القیس کو، ان فیک خصلتین، اے سردار عبد القیس قبیلے کے سردار اشج، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں، آسمان کا رب، عرشوں کا رب ان خوبیوں کو پسند کرتا ہے، الحلم والعنات، ایک تیرا تحمل، بردباری، حوصلہ، ٹھہراؤ جو تیرے اندر ہے، والعنات، اور دوسرا تیرا وقار ہے، اس وقار کی وجہ سے تیرے رب کو تو بہت زیادہ پسند ہے کہ تو اپنے معاملات میں جلد بازی نہیں کرتا، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیتا ہے، تحمل سے قدم اٹھاتا ہے، بردباری سے چلتا ہے، اور یہ خوبیاں تیرے رب کو پسند ہیں۔ کہا محبوب یہ خوبیاں میں نے خود محنت کر کے کمائی ہیں یا رب نے مجھ کو گفٹ کی ہیں؟ کہا یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بندے میں وہ خوبیاں رکھی ہیں کہ جو تجھ کو پسند ہے۔ حضرات ان خوبیوں کو آج آپ نے اور میں نے اپنے اندر دیکھنا ہے۔ میں اگر سیرت کا ایک ٹائٹل رکھوں، سیرت طیبہ کا، نام ہوگا بردباری، عنوان ہوگا علم، عنوان ہوگا حوصلہ، پوری زندگی بچپن سے لے کے آخری دن تک میرے محبوب کی برداشت ہی برداشت ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔ انشاءاللہ اس میں سے ہم کچھ نمونے لیں گے، لیکن پہلے اپنے قومی رویوں کو پڑھیں کہ یہ عدم برداشت ہے کیوں، اور اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اس عدم برداشت کو ہم کیوں اتنا سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ لوگوں سنیے، یہ عدم برداشت کی کھائی ایسی ہے کہ جس میں گرا ہوا میں نے نکلتے نہیں دیکھا۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے کی خبر، 100 فٹ سے بھی زیادہ گہری کھائی، گاڑی گری لیکن اندر گاڑی تباہ و برباد ہے، اندر سوار بچ گئے۔ ان کھائیوں میں گر کے میں نے حادثات میں لوگوں کو بچتے دیکھا ہے، دلدلوں میں دھنستے ہوئے میں نے لوگ نکلتے دیکھے، مگر عدم برداشت کی دلدل میں جو چلا گیا نکلنا مشکل۔ سیلاب کے اندر میں نے بڑے بڑے گھر بچتے دیکھے ہیں، آبادیوں میں لوگ بچ گئے، جانور بچ گئے، مگر عدم برداشت کے سیلاب میں قومیں ایسی بہی کہ پھر دوبارہ نہ لوٹی۔ میں نے بڑی بڑی آندھیاں اور طوفان دیکھے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ لوگ بچ گئے، گھر بچ گئے، چھتیں بچ گئی، در و دیوار بچ گئے، مگر عدم برداشت کی جب آندھی چلی تو پھر قوم عاد نہ بچی۔
قوم سمود نہ بچی، قوم نوح نہ بچی، لوگوں بڑے بڑے لشکر طاقتور اٹھا دیے گئے، میں نے بڑے بڑے سونامی دیکھے، لیکن عدم برداشت سا سونامی کوئی نہیں ہے، منہ زور ہاتھی ہے، ہجوم ہے، ایک منفی رویہ ہے، متعدی زہر ہے۔ اگر مجھ میں عدم برداشت آئی اور یہ منفی رویہ آیا، میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں میں بھی آئے۔ اور اسی لیے اگر کوئی سبب جاننا چاہتا ہے، سب سے پہلا سبب عدم برداشت کا وہ گھر کی تربیت ہے، گھر کا ماحول ہے، افراد کے رویے ہیں، بڑوں کا کردار ہے۔ جب میں گھر میں دیکھتا ہوں میرے باپ میں صبر نہیں، ماں میں حوصلہ نہیں، بہنوں کے اندر نرمی نہیں، بھائیوں کے اندر وقار نہیں، سب جو ہے جلد باز اور سب عدم برداشت کے شکار، بات ہوئی نہیں، گرم ہوئے نہیں، اور پھر گرم ہوتے ہوئے ٹھوس اور ٹھا، لڑائیاں اور دھماکے، قتل و غارت، کیا ہے بات سیاسی ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں موت ہے۔ حضرات یہ کیا ہے؟ ایک کتا ہے پڑوسی کا، اس نے سامنے والے ہمسائے کا پالتو پرندہ کھا لیا ہے، دونوں اس بات پہ تلخ ہوئے ہیں، برداشت سے باہر ہوئے ہیں، حوصلہ اور تحمل کی حدیں پار کر گئے ہیں، جانور پڑے ہیں، جانور موجود ہیں، مگر دونوں ہمسائے ایک دوسرے کی موت کا سبب بن گئے۔ حضرات بات اگر عدم برداشت کی ہے، دیکھنا چاہتے ہیں گیند لگی ہے، آ کے گاڑی کے شیشے پہ، شیشہ ٹوٹا نہیں ہے، لگی ہے، باہر نکلا ہے، بچے کو تھپڑ مارے، بچہ گھر گیا ہے، گھر والوں میں برداشت نہیں ہے، باہر نکلے ہیں، گیند سے تو شیشہ نہیں ٹوٹا تھا، اینٹیں اٹھا کے مار کے، گاڑی کے ساری سکرینیں توڑ کے، کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو۔ پھر دوسری طرف سے جو ہوا، پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ آگ میں جلے۔ حضرات اسی طرح میں نے دیکھا ایک چچا سے چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے، ایک سائن کا، چچا نے سائن کروایا ہے، برداشت نہیں رہی، کرتے رہے، لیکن جب برداشت سے عدم برداشت میں گئے، 5 بھائیوں نے مل کے فیصلہ کیا، 5 بھائی ہیں، ایک امام مسجد ہے، بہترین نمازی ہیں، دیندار ہیں، عشاء کے بعد میٹنگ ہوتی ہے، بہت برداشت کر لیا اب نہیں ہوگا، ناانصافی، اسباب میں سے سبب ڈھونڈنا، میں انصاف کو مانگتا ہوں مگر دینے کو تیار نہیں، عدل کرتا ہوں مگر عدل کرنے کو تیار نہیں، عدلیہ سے امیدیں رکھتا ہوں، مگر میری پرابلم یہ ہے اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن کے فیصلے خود کرتا ہوں، نتیجہ عدم برداشت۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رات کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کے اندر 15 لوگوں کی گردنیں اتار دی جاتی ہیں، جوڑ جوڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے، قتل و غارت، خون ریزی، یہ عدم برداشت کے نتیجے اس دنیا میں ہم نے دیکھے۔ آج ایک گھر کی 4 دیواری میں 19 قبریں عدم برداشت کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح کئی معاملے، ماں سے پیسے مانگے ہیں کوڑی کے، ماں نے نہیں دیے، اس بچے سے برداشت نہیں ہوئے، ماں کا گلا دبا دیا ہے، باپ سے بائک مانگی ہے، باپ میں دینے کی ہمت نہیں تھی، پانی لگایا ہوا ہے، وہی کسی جس سے پانی بدلنا تھا اور پانی لگانا تھا، آج باپ کا لہو زمین کو سیراب کرنے کے لیے دے دیا، گردن کاٹ کے رکھ دی ہے۔ عدم برداشت کے نتیجے استاذ نے جھڑکا ہے، خط لکھ کے پھندے سے جھول کے، بچہ جاتے ہوئے یہ بتا جاتا ہے کہ مجھ سے استاذ کی جھڑک برداشت نہیں۔ پچھلے مہینوں میں آپ نے کلپ دیکھا، استاذ نے ڈانٹا یا جھاڑا یا کچھ مارا، عدم برداشت، باپ نے گھر میں لا کے سیڑھیوں میں بٹھا کے بیٹے سے جوتے منہ پہ مروائے، نتیجہ عدم برداشت کا یہ ایک نتیجہ سامنے آیا۔ حضرات 2 جگہ پہ لڑے، چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑیاں بچ گئی، لوگ مر گئے، یہ اسباب کی طرف آئیے، قومی، اجتماعی، ملکی سطح پہ جس خانہ جنگی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور دھکیلا جا رہا ہے، اللہ کے لیے واپس لوٹیں،
میں نے جب اسباب ڈھونڈے ہیں، موٹے موٹے سبب، کہیں نجی لڑائی ہوتی ہے ذاتی، کہیں دینی اور مذہبی، کہیں اختلاف ہوتا ہے دنیاوی، کہیں اختلاف ہے کاروباری، کہیں اختلاف ہے سیاسی، کہیں پہ معاشرتی اور معاشی، کہیں پہ سماجی اختلاف۔ جب اس میں شدت آتی ہے اور تشدد کا رجحان آتا ہے تو پھر یہی عدم برداشت کا بھوت اور جن اور آصف جس طریقے سے قوموں کو نگلتا ہے، میں مثالیں دے چکا ہوں۔ عرب دنیا کا آدھے سے زیادہ حصہ اس وقت نگلا جا چکا ہے۔ حضرات، امت مسلمہ کو آپس میں لڑا کے لڑ گیا چیتا تمیدا، دشمن نے حکمرانی کی ہے اور جتنے وسائل ہیں ان کو لوٹا ہے۔ آج نہ جان رہی ہے، نہ مال رہا ہے، نہ عزت رہی ہے، نہ تیل رہے ہیں، نہ دھاتیں رہی ہیں، نہ وہ سمندر رہے ہیں، نہ وہ دریا رہے ہیں، نہ وہ پہاڑ رہے ہیں، نہ وہ فصلیں رہی ہیں۔ آج سب چھن گیا اور ملک بدر ہو گئے، جلا وطن ہو گئے۔ کھائیوں میں ڈال کے فائر کر کر کے مار مار کے اپنوں نے جس طریقے سے دنیا کو دکھایا ہے، تاریخ ابھی بھولی نہیں۔ کل کی بات ہے، وطن عزیز، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یہی تو دشمن کو بھا نہیں رہا۔ کوششیں کر رہا ہے لیکن ابھی تک اس کی داڑ میں نہیں آئے۔ تو اللہ کے لیے عملی طور پہ ایک ہونے کا، برداشت کا مادہ رکھنے کا، حوصلہ اور تحمل کا، یہ ہم نے مل کے قومی طور پہ ثبوت دینا ہے۔ مجھے اس حوالے سے جو سب سے پہلی چیز نظر آئی ہے کہ یہ لڑائیاں اتنی شدید کیوں ہو جاتی، پہلا سبب یہ ہے کہ میں اپنی سوچ جو رکھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ دوسرے سارے بے عقل ہیں۔ جو میری سوچ ہے وہ سب کی ہونی چاہیے۔ اللہ نے سوچیں مختلف بنائی ہیں، عقلیں مختلف بنائی ہیں، عقل کے پیمانے مختلف ہیں، زاویہ نگاہ مختلف ہے۔ حضرات، نظر کا علاج اور آپریشن ممکن ہے، نظریوں کے آپریشن نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اور اس میں بڑا وقت لگتا ہے، بڑے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہے۔ اگر صرف آپریشن سے بات ہوتی، پیغمبر کا ایک مکہ کافی تھا۔ بیت اللہ میں داخل ہوتے، جنہوں نے حجر اسود رکھوایا تھا، 4000 دنیاوی پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے نبی، 100 جنتی آدمیوں کی طاقت رکھنے والے پیغمبر کا ایک پنچ 360 بتوں کے لیے کافی تھا۔ مگر میرے محبوب نے 21 سال حوصلہ کیا، 21 سال برداشت کیا۔ 13 سال ان کے ہوتے ہوئے بیت اللہ میں سجدے کیے۔ آپ ذرا سوچیں، ہمارا کوئی دوست یہاں کا رہنے والا ہندو جائے، انڈیا سے مورتی لے آئے اور لا کر کے مسجد المجید میں رکھ دے، آپ رکھنے دیں گے؟ اور اگر آپ کا بس نہ چلے، آپ مسجد بدل لیں گے، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، اس مسجد میں مورتی پڑی ہے، جی ہم سے نہیں ہوتا سجدہ مورتی کے ہوتے۔ تیرے رب نے کتنا بڑا سیرت سے سبق سکھایا۔ 13 سال مکے میں میرے محبوب 360 بتوں کے ہوتے ہوئے سجدہ کرتے رہے کہ یہ میرا سجدہ ان کو نہیں اللہ کو ہے۔ یہ برداشت کی کوئی چھوٹی مثال ہے۔ اور پھر 8 سال مدینے میں، 13 اور 8 21 برس نبوت کے، شریعت کے، وحی کے، احکام کے، نواہی کے، جہاد کے، زکات کے، نماز کے، سارے حکم رب نے اتارے، سارے حکم اتارے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برداشت سکھائی۔ 21 سال آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے لوگوں کے دل صاف کرو، تزکیہ کرو، تعمیر نفس اگلا مرحلہ ہے۔ پہلے صفائی ضروری ہے، جس پلاٹ میں بلڈنگ کھڑی کرنی ہو پہلے اس جگہ کی صفائی ضروری ہے۔ تزکیہ، طہارت، پاکیزگی، حوصلہ، صبر، برداشت، یہ پیدا کی۔ کتنے بت ہیں جو میرے محبوب نے نکال ڈالے مگر حوصلے سے۔ اور جب بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، مکہ میں آئے ہیں،
آواز آئی تھی. ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان جب طاقت پکڑتا ہے تو تشدد، ظلم، بدلے، انتہا، اخیر، جسم کاٹ کے کمروں میں پھینک کے، ان کے اوپر دریاں بچھا کے، اوپر شرابوں کے بڑے بڑے مٹکے اور کاسے رکھ کے، چھنے جن کو کہتے تھے ہمارے، جن کے پیچھے نیچے تلوا زیادہ چوڑا ہوتا تھا، الٹتے نہیں تھے، جن میں ہم سالن ڈالتے تھے، پرانی کولیاں، ان میں شرابیں بھر کے، کھانے ڈال کے، تڑپتے لاشوں کے اوپر رکھے. جب وہ ہلتے تھے تو انجوائے کر رہے تھے. عدم برداشت نے یہ دن بھی دکھایا. مگر قربان جاؤں اس معلم کے، حلم سکھانے والے، رب غفور حلیم کے اس نمائندے کے، آواز آئی تھی الیوم یوم ملحمہ، آج فتح کا دن ہے، جشن منایا جائے. الیوم یوم ملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، خون بہایا جائے گا. الیوم یوم ملحمہ، آج کاٹنے کا دن ہے، گردنیں کاٹی جائیں گی. الیوم یوم ملحمہ، آج گوشت بنانے کا دن ہے، گوشت بنایا جائے گا. الیوم یوم ملحمہ، آج پیس کاٹے جائیں گے. الیوم یوم ملحمہ، آج ٹکا بوٹیاں بنائی جائیں گی. الیوم یوم ملحمہ، آج قیمے بنانے کا دن ہے. الیوم یوم ملحمہ، آج کباب شباب کا دن ہے. اور یہی ریت ہے کہ آج ہماری جیت ہے. یہ آواز اٹھی تھی، مگر موقع کو بھانپتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، 21 سالہ صبر، حوصلہ، استقامت، بردباری، تحمل مزاج شخصیت، جواب میں صرف ایک جملہ بولتی ہے، الیوم یوم مرحمہ. آج رحم کا دن ہے. پتہ رحم کیا ہوتا ہے؟ ماں کو پیٹ میں بچہ جتنی مرضی ٹانگے مارے، وہ بدلے میں اس کو مکے نہیں مارتی. یہ رحم سے پیدا ہونے والا انسان، تیرے رب نے بھی تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا ہے، 9 ماہ تیری ماں نے بھی تیرا سب کچھ برداشت کیا ہے، ہر درد تحمل سے، ہر تکلیف برداشت کی ہے، شریکوں کے تانے سنے، سسرال کی باتیں سنی ہیں، کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھا ڈالی، شوہر کا ظلم و تشدد برداشت کیا، لوگوں کے تانے تنوڑے برداشت کیے، فزیکلی تکلیفیں اٹھائی. لیکن تجھے اپنے پیٹ میں رحم مادر میں تیرے رب نے ماں کو 10 دن بھی خوراک نہیں ملی، تیری خوراک میں کمی نہیں آنے دی، اس کی ہڈیوں سے بھی نکلوا کے تجھے ناڑو کے ذریعے پہنچائی. الیوم یوم مرحمہ، آج نرمی کا دن، رفت کا دن، پیار کا دن، رحمت کا دن، عزت کا دن، احترام کا دن، بردباری کا دن، وقار کا دن، صبر کا دن، حوصلے کا دن. الیوم یوم مرحمہ. اور پھر میرے محبوب نے کہا، میری قوم بتاؤ کیا کیا جائے، چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے؟ اندر ڈر یہی تھا. قومیں جب فاتح بن کے داخل ہوتی ہیں تو عزت والوں کو رسوا کر دیتی ہیں، اوپر والوں کو نیچے، نیچے والوں کو اوپر کر دیتی ہیں. حاکم وقت کا یہی وتیرہ ہے. سورہ سبا کا یہی پیام ہے. سلیمان علیہ السلام کو اور ملکہ سبا کو جو آپس میں ہوا وہ سب قرآن نے بیان کیا، مگر تاریخ بدل کے رکھ دی میرے محبوب کی برداشت نے. اس سے پہلے یہ حوصلہ رب نے جناب یوسف سے قرآن مجید میں بیان کروایا. پوری سورہ یوسف عنوان ایک ہی ہے، برداشت، حوصلہ. کل بھی تیرا ہے، مستقبل بھی تیرا ہے، عزت بھی تیری ہے. آج حالات میں سارے بھائی خلاف، باپ سے دور، وطن سے دور، کنویں میں پڑا ہوا، بکا ہوا، ایک سوتر کی اٹی میں آنے والا غلام، غیر علاقہ، غیر شہر، نہ کوئی نام نہ کوئی کام، غلامی ہی غلامی، اور نظریں ہی نظریں، ٹارگٹ اور نشانہ، عزت، وقار، آبرو وہ بھی چھن رہی ہے. جیل ہی جیل،
آنے والے ایام کی مستقبل میں خوابوں کی پیشین گوئیاں اور ان کی تعبیریں 7 سال اس مصر میں اللہ اکبر قحط سالی رہی ہے، 1-2 دن نہیں، 7 سال. اور ان 7 سالوں میں جس چیز کو نبھایا تھا برداشت سے، جلد بازیاں نہیں بلکہ حوصلے، جلد بازیاں نہیں، جتنی گندم ہے پریشر مت کرنا، گہائی میں نہیں، گہائی میں نہیں، بلکہ آپ نے اسے خوشوں میں رہنے دینا ہے، مٹی میں دبا دینا ہے. صبر، لڑائی نہیں، خانہ جنگی نہیں، برداشت اور قوت. لوگوں سے 2-4 ماہ کا قحط برداشت نہیں ہوتا، 7 سال. پتہ ہے سبب کیا تھا؟ لوگ دین کا علم رکھتے تھے، وہی پر یقین رکھتے تھے، تو اس پہ عمل کر کے رب نے وہ دن بھی گزار دی. عدم برداشت کی بہت بڑی وجہ، دنیاوی علم تو بہت ہے مگر دینی علم نہیں. دنیاوی علم بڑا ہے، اور یاد رہے دنیاوی علم میں برداشت نہیں. جو تربیت دینی علم کرتا ہے وہ دنیاوی نہیں کر سکتا. دنیاوی علم، تاریخی علم کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم یوم ملحمہ، کاٹنے کا دن. مگر ادھر جواب کیا آ رہا ہے؟ الیوم یوم مرحمہ، رحمتوں کا دن. یہ دین تھا جس نے سکھایا. اور پھر یہ برداشت تھی. کہا جو میرے رب کے گھر میں چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے دشمن کے گھر چلا جائے، ابو سفیان کے گھر، کچھ نہیں کہنا. جو اپنے گھر میں داخل ہو کے اندر سے کنڈی لگا لے، میری فوج دھکا مار کے دروازہ نہیں توڑ کے اندر جائے. اس سے بڑا کیا ہوگا؟ یہ برداشت، یہ حوصلہ اپنے اندر ہم نے من حیث القوم پیدا کرنا ہے. اور میں نے جن نتائج کو پڑھا اور دیکھا ہے، اور جو اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم خود ساتھ فیصلے کرتے ہیں. سیال کوٹ کا وہ کرسچین، وہ عیسائی، سری لنکا کا، اس نے جو بھی کیا تھا، کیا ہمارا دین کچھ نہیں؟ ہماری کوئی عدالت نہیں، کوئی ضمیر نہیں؟ ہم خود اٹھ کے فیصلے کر کے فوری اس کے نتائج دنیا کے سامنے رکھیں گے. لوگوں، ہم نے وہ دن بھی دیکھے. اس سے پہلے حافظ قرآن گجرانوالہ، خود ایک رکشے والے نے مسجد کے امام سے مل کے اعلان کروا کے، صرف مسلک دوسرا تھا، اختلافی پوائنٹ کے اوپر لا کے اینٹیں مروا کر کے قوم نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، قرآن مجید کی توہین کا ارتکاب کرنے والا، ہم نے اس کو مار دیا. حضرات بڑا کچھ ایسے ہم سے ہوا. یہ خود فیصلے اور اس کے نتیجے. اسی طرح میں ایک اور سبب دیکھتا ہوں کہ خود مجرم ہو کے اپنے پہ پردے ڈالتے ہیں، وہ گناہ اپنے میں 100 گنا زیادہ ہوتا ہے، مگر دوسرے میں 1% بھی نظر آئے تو قوم کا ہجوم، عدم برداشت، اس کی لاش کو آگ لگا کے سڑکوں پہ گھسیٹ کر کے جس طریقے سے اس کی موت کا فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح علم کی کمی اور دینی علم کی کمی، بالخصوص کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ روایت لے کے آئے ہیں. ایک آشیانے اور آستانے سے گزرا جا رہا ہے، 2 لوگ ہیں. کہا گزرنے نہیں دیں گے. کہا یار کیوں؟ کہا نذرانہ دے کے گزرا جائے گا. کہا وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، دو گے کا مکھی بھی پکڑ کے دو. ایک نے مکھی پکڑ کے نذرانہ دے دیا، انہوں نے چھوڑ دیا، اور دوسرے نے مکھی کا نذرانہ نہیں دیا کہ شرک ہے. اس قوم میں اتنی برداشت نہیں تھی کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، چلے اس کا نقطہ نظر ہے، اس کی رائے ہے، اس کا ایک دین ہے، وہ ایک مذہب پہ ہے، وہ توحید کا علم بردار ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا تو ہم اپنی سوچ اور اپنا قانون اس پہ مسلط کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین، دنیا میں کسی بھی دین میں انٹری میں اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. یہ من مرضی کا سودا ہے، دل کرے تو بسم اللہ. لیکن اگر کوئی آ جائے 100 پابندیاں ہو سکتی ہیں، قاعدے اور ضابطے ہو سکتے ہیں. نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، یہ حرکات سکنات نہیں کرنی، روزے میں یہ نہیں کھانا، اتنے ٹائم کے لیے یہ نہیں پینا. لیکن کوئی دین میں زبردستی لایا جائے گا نہیں.
مگر عدم برداشت کا نتیجہ کہ اس کو مار دیا گیا۔ حضرات میں اسی طرح ماورا عدالت کے فیصلے جیسا کہ ذکر کر چکا ہوں، وہ بھی علم کی کمی بھی اور بالخصوص دینی علوم کی کمی۔ 8ویں نمبر پہ ناانصافی اور عدم مساوات، جب ہم فیصلے میرٹ پہ نہیں کرتے، میرٹ پہ نہیں کرتے، اور میرٹ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ انسان کا بنایا ہوا قانون انسان کو امن کی ضمانت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ عدالتوں کے کٹہروں میں ہم نے لوگوں کو 8-8 7-7 لاشیں اٹھاتے دیکھا ہے۔ عدم برداشت، کاش ہم میں حوصلہ ہوتا، کاش ہمیں علم ہوتا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص ہے، لیکن میں اور آپ اٹھ کے یہ نہیں کریں گے۔ ارتداد اس کی سزا قتل ہے، لیکن آپ اور میں مرتد کا فتویٰ لگا کے قانون ہاتھ میں لے کے عدم برداشت کے عنصر کو بڑھا کے آگ لگا کے کسی کی گردن نہیں اتار سکتے۔ زنا اگر شادی شدہ یہ کر رہا ہے اس کی سزا سنساری ہے، مگر آپ اور میں یہ نہیں کرتے۔ یہ حاکم وقت کا، یہ عدلیہ کا، حکومت کا، اپر ہینڈز کا، ہائر اتھارٹیز کا، ان قوتوں کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے ملک کو چلانا ہوتا ہے، مگر ہم سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے کے جس طرح بڑھ رہے ہیں۔ حضرات 9ویں نمبر پہ میں تعصب، ضد اور انا کو دیکھتا ہوں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہے۔ اس ضد نے، تعصب نے اور انا نے بڑی بڑی قومیں مروائی ہیں، گھر برباد کیے۔ میں نے 2 ڈرائیوروں کی انا کو، دونوں میں سے کوئی نہیں ہار رہا، گاڑیاں بھگا رہے ہیں، میں نے کئی سڑکوں پہ بکھری لاشیں دیکھی ہیں، انا صرف 2 لوگوں کی۔ میں نے موٹر سائیکل کے ڈرائیور کو، چلانے والے کو شوہر ہے، بچوں کا باپ ہے، ہارن پہ ہارن دیا جا رہا ہے، ٹریلر والا لائٹیں بھی دے رہا ہے، مگر یہ اپنی ضد اور اپنی اکڑ میں ہے، اسے نیچے ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کل پرسوں جو سین دیکھا، میرا اللہ معاف کرے، حالت نہیں تھی دیکھنے والی۔ حاملہ عورت ٹائروں کے نیچے، پیٹ پھٹ کے کٹ کے، بچہ اندر سے باہر، اور پھر موٹر سائیکل تباہ و برباد، اور پھر بیٹے کو لے کے جو بچ گیا ہے رو کے گالیاں دے رہا ہے کہ ایسے، نہ اس میں برداشت نہ اس میں برداشت۔ حضرات حوصلے نہیں رہے، اللہ کے لیے حوصلہ سیکھیں، اپنی انا کی آگ کو بھڑکا کے اس کی بھینٹ لوگوں کو نہیں چڑھائیں۔ اور 10ویں نمبر پہ میں حسد کو دیکھتا ہوں، حسد نے بھی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، برداشت ختم ہو گئی ہے۔ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بڑی واضح مثال ہے، عورت کا حسن اور جمال، اس کے پیچھے کہ اس کے پاس زیادہ حسین کیوں، میرے پاس کم خوبصورت کیوں۔ اس حسد نے دنیا کا پہلا قتل کروایا تھا۔ اللہ کے لیے دنیا کی نعمتیں، لوگوں کے پاس عزتیں، آبرو، عہدے، مقام اور مرتبے، ان کو دیکھ کر کے حسد کی آگ میں مت آئیے اس طرف۔ پھر غرور کو میں دیکھتا ہوں کہ ہر بندہ دوسرے سے بالا تر، میرا عہدہ، میری عزت، میری آبرو، میرا مقام، میرا قد کاٹ، میری گفتگو، میری تقریر، میری تحریر، میرا بیانیہ، میری گل بات، میری پارٹی، میری جماعت اور میرا منشور، میرا دستور، یہ دوسروں سے بالا تر ہے۔ اس نے جو ہے عدم برداشت دوسروں کے اندر ختم کروائی۔ اور اسی طرح صبر کی کمی، اشتعال انگیزی، میں دیکھتا ہوں عدم معافی ہمارے اندر بالکل ختم ہو گئی ہے، اور سیرت یوسف اور سورت یوسف دونوں بھول گئے ہیں کہ بھائیوں کو معاف کیسے کیا تھا۔ اور آخری مثال دینا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بات کی اور بردباری کی۔ میرا رب معاف کرے، آج طلاقیں، آج لڑائیاں، گھروں میں بربادیاں، قومی دھارے، قتل و غارت، اور جس قدر بھی یہ جادو، یہ ٹونے، یہ سب کس لیے ہیں؟ اسی لیے ہیں کہ حسد کی آگ میں جلے ہوئے ہیں، تعصب ہے۔ دوسرا، یہ آگے نہیں لگے، اس کو گرا دو، پکڑ لو، مار دو، لڑا دو، مگر میرا مفاد پورا ہونا چاہیے۔ آج محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے ہیں، پتہ چلا ہے کہ بنی حنیفہ قبیلے کا سردار باندھا ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ جی عمرے پہ جا رہا تھا، رستے میں اکڑ رہا تھا، ہم نے لا کے باندھ دیا۔ میرے محبوب نے نماز کے بعد حال پوچھا ہے، کیف حالک یا تمامہ، سمامہ تیری کیفیت کیا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ منہ پھیر لیے۔ آپ نے حال پوچھا؟ سمامہ میں نے حال پوچھا ہے، اکھڑ کے بولا، کہنے لگا میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ حال پوچھتے ہو، میری حالت نہ بلواؤ، اندر کی کیفیت کچھ اور ہے، سردار کو باندھا ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ اور سنیے، میں جو کہنے لگا ہوں مجھے کوئی روک نہیں سکتا،
باندھا ہوا ہوں، زبان نہیں بندی کہوں گا. اور پہلے سن لو، ان تقتل زاد من، میرا جواب سن کے مارے گا، بدلے میں میری قوم مارے گی. میرے پیچھے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، میری سرداری چلتی ہے. ان تنعم علی شاکر، ہاں یہ سن کے برداشت کر کے چھوڑ دے گا تو پھر میں قدردانیاں بھی کرنا جانتا ہوں. میں للیوں کا بال نہیں. ڈراوا بھی اور دوسرا پہلو بھی، ترغیب بھی ترغیب بھی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت، جو جملے بولے تھے، آج کوئی کہہ کے تو دیکھے کسی سیاسی سردار کو، کسی چودھری کو، کائنات کے سردار کو کہا، سننا چاہتے ہو؟ جس دین کو تو لے کے آیا ہے، تیرے دین سے برا کائنات میں مجھے دین ہی کوئی نہیں لگتا. اور سنیے، تیرے شہر سے بدترین شہر کوئی نہیں معاذ اللہ. مزید سننا چاہتا ہے؟ یہ جو چہرہ میری طرف کیا نا، میں دیکھنا نہیں چاہتا، دنیا کے سب چہروں سے برا چہرہ تیرا ہے معاذ اللہ. نقل کفر نباشا. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں روایت ذکر کی. میرے محبوب کا صبر دیکھیے. کہا یار یہ مہمان میرا ہے، اس کا کھانا میرے گھر سے آنا چاہیے. 7 پہلوانوں کا کھانا کھایا اس نے، دیا میرے محبوب نے. اگلے دن حال پوچھا، جواب ہوئی. اگلے دن پوچھا، جواب ہوئی. کہا چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. دین پہ بھی بات ہو رہی تھی، مدینے پہ بھی بات ہو رہی تھی، اور میرے نبی کے چہرے پہ بھی بات ہو رہی تھی. صبر اور برداشت چھوڑ دیا گیا. اب ذرا اس کا نتیجہ دیکھیے. گیا ہے مکے کی طرف بڑھا ہے، راستے میں چشموں سے نہا دھو کے، ٹانگے پسار کے، پاؤں پانی میں ڈال کے، دماغ ذرا ٹھنڈا کر کے، تو کیا کرتا رہا ہے اور وہ کیا کرتا رہا ہے. تیرے جملے، تیرے تیر، تیرے نشتر، اور اس کا حوصلہ اور اس کا صبر، یہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا. واپس لوٹ آیا، ہاتھ بڑھایا، بیعت کی. لوگوں یہ ہوتے ہیں برداشت کے نتیجے. بگڑے بگڑے نواب بدلے، بڑے بڑے چودھری بدلے، اکڑو خان بگڑو خان بدلے، نواب اور سردار بدلے، ملک کے حالات بدلے. اور تیرے پیمبر کی ان رحمتوں نے کہ تلوار لے کے گردن کاٹنے کے لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں یمنعک منی، بول محمد آج تجھے کون بچائے گا. مگر میرے پیمبر کی برداشت کہ جب تلوار محبوب کے ہاتھ میں آئی تو کہا جا تجھے معاف کیا. یہ حوصلے. وہ اکاشا جو جان لینے آیا تھا، سر کی قیمت 100 اونٹ تھی، کیا کہا تھا؟ کہا وہ وقت تو دیکھے گا جب کیسر و کسرا کے کنگرے ٹوٹیں گے، تخت و تاراج سب بکھرے گا، اور بادشاہوں کے کنگن میرے شہر مدینے میں آئیں گے اور تو پہنے گا. حضرات یہ دن بھی دیکھے تھے اکاشا، اس لیے نہیں سراقہ بن مالک نے، تو اس لیے میں اور آپ اپنے وطن کے لیے، مٹی کے لیے، دھرتی کے لیے، قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، مذہب کے لیے، زبان کے لیے، عقیدے کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں کے اعلی کار نہیں بنے. یہ سیاسی رفاقتیں، یہ وابستگیاں، یہ دینی اختلافات، یہ مذہبی اختلافات، یہ ذاتی خاندانی کوئی بھی ہے، اس کو ایک حدود اور دائرے میں رہ کے برداشت کرنا سیکھیے. یقیناً یہ وصف اللہ کو پسند ہے اور اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں اچھائی ہے. اور کسی کا اعلی کار بنے بغیر اپنے وطن اور اپنے قوم اور اپنے لوگوں کے محب بن کے جینا سیکھیے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد